السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال الله تعالى وتبارك في مقام آخر واذكروا الله في أيام معدودات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے عزیز دوستو، آج کا دن کئی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے. ایک طرف آج عید کا تیسرا دن ہے، دوسری طرف ایام تشریق کے درمیانی ایام چل رہے ہیں. تیسری نسبت جمعۃ المبارک کا دن ہے. چوتھی نسبت گزشتہ کل ہمارے وطن کے اعتبار سے یوم تکبیر کا دن تھا. اور پانچویں نسبت یہ ہے کہ جہاں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں پوری امت ذبیحے کے طور پر قربانی پیش کرتے ہیں، وہاں خود 18 ذی الحجہ کو تیسرے خلیفہ رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سانحہ کا واقعہ بھی مذکور ہے. تو بہت ساری نسبتیں ہیں آگے پیچھے، اور قرآن کریم میں بھی ان ایام کو بطور خاص اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، اس میں کثرت کے ساتھ اللہ کی بڑائی کو بیان کرو. اور تقریباً تمام مفسرین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد ایام تشریق ہے. حدیث شریف میں تو ہے کہ ایام تشریق میں فرض نماز کے بعد بآواز بلند اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا واجب ہے. اگر اس میں کوئی سستی یا غفلت کرے گا تو گناہگار ہوگا. کم از کم ایک مرتبہ بآواز بلند ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ واجب قرار دیا. لیکن ان ایام میں نمازوں کے علاوہ بھی اللہ کی عظمت کو کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. اور پھر انہی ساعتوں میں لاکھوں فرزندان توحید منا کی وادیوں میں موجود ہیں، قربانیاں کر رہے ہیں، جمرات کی رمی کی جا رہی ہے، اور پوری امت مسلمہ کی نمائندگی ہو رہی ہے وہاں پر. وہ اللہ کی بڑائی کو بیان کر رہے ہیں. تو ان ساعتوں کو بہت ساری نسبتیں حاصل ہیں. ان ساعتوں کو معمولی نہ سمجھیں. تشریق کے لفظی معنی بتائے گئے ہیں، وہ یہ کہ عرب لوگ آج سے ہزارہ سال پہلے، کیونکہ یہ قربانی کا سلسلہ تو ہزارہ سال سے چل رہا ہے. قرآن کریم کہتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت میں ہم نے قربانی کو واجب قرار دیا اور اس کے مخصوص طریقے ہوتے ہیں. تو عرب لوگ ان ایام میں جب وہ قربانی کرتے تو گوشت کو محفوظ رکھنے کے لیے خاص طریقے اختیار کرتے ہیں، جسے عربی میں تشریق کہتے ہیں. لیکن اصطلاح میں امت مسلمہ کے لیے ضرور قرار دیا کہ ان ایام تشریق میں اللہ کی بڑائی کو کثرت کے ساتھ بیان کرے، خوب بیان کرے. تو اگر عید گزر گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ عید ختم ہوا. ابھی بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں، ابھی بھی آپ صدقہ کر سکتے ہیں، ابھی بھی آپ صلہ رحمی کر سکتے ہیں، اور یہ سلسلے جاری ہیں سالہ سال تک کے لیے. تو قربانی اور حج جو بنیادی پیغام ہے اس سے محض یہ نہیں کہ آپ نے ایک جانور ذبح کر دیا اور جانور کے ذبح تک یہ سلسلہ محدود ہے. یہ دراصل آپ ایک پیغام دے رہے ہیں، اور وہ ہے کہ اللہ کا حکم ہر چیز کے اوپر ہے. جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر آپ نے جان کی قربانی دینی ہے، مال کی قربانی دینی ہے. قرآن کریم کہتا ہے اللہ کو تمہارے ان ذبیحوں کی
ان جانوروں کی، ان گوشتوں کی اور ان خونوں کی چندہ ضرورت نہیں. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں، اللہ کو تمہارے خون کی ضرورت نہیں، اللہ تمہارا تقوی دینا چاہتا ہے. تمہیں متقی کون ہے؟ لفظ قربانی یہ قربان سے نکلا ہے، اور قربان قرب سے نکلا ہے. مطلب وہ چیز کہ جس سے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کیا جائے، اس کی رضا حاصل کی جائے. تو یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے. اسی طرح حج کے فلسفے پر اگر آپ غور کریں تو حج ایک سفر نہیں ہے کہ آپ نے چادریں جسم پر لے لی اور جا کے آپ نے حرم کا سفر کیا اور مخصوص ارکان ادا کر دی. ایک سفر کے میں ایک سالانہ پوری امت کا اجتماع ہوتا ہے اور اللہ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے. لاکھوں فرزندان توحید وہاں پر جب جاتے ہیں تو وہ بیک زبان اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ایک اللہ ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. تو حج کا جو پہلا پیغام ہے وہ وحدانیت خداوندی ہے، اور دوسرا جو پیغام ہے وہ یہ کہ پوری دنیا کے کونے کونے سے امت کے لوگ نمائندگی کرتے ہیں امت مسلمہ کی، اور وہاں کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں. وہاں کالے بھی موجود ہیں، وہاں گورے بھی موجود ہیں، وہاں عرب بھی موجود ہیں، وہاں عجم بھی موجود ہیں، وہاں بادشاہ بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں، وہاں مسکین غربا اور فقراء لوگ بھی ہیں. وہ سب ایک زبان، ایک وحدانیت کا مظہر پیش کرتے ہوئے اللہ کی وحدانیت بیان کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں. تو حج کا دوسرا پیغام وہ ہے امت کا وحدت، امت کا اتحاد. یہ امت، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور یہ سب برابر ہے اللہ کے سامنے. ان میں کوئی امیر، کوئی فقیر، کوئی امتیاز نہیں. سب ایک اللہ کے ہیں، اور ایک اللہ کی یہاں پر وحدانیت بیان ہو رہی. اور پھر پورے اس حج کے سفر میں جتنے بھی ارکان ہیں، قدم قدم پر یہ قربانی کو یاد کرتے ہیں. قربانی کی یاد تازہ ہو رہی. کہیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہو رہی، کہیں اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ ہو رہی، کہیں بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی یاد تازہ ہو رہی. تو حج کے جو تیسرا اس کا جو پیغام ہے وہ ہے قربانی کے جذبے کی یاد دہانی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کا حج قبول ہوتا ہے، مبرور ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت سے کم پر راضی نہیں اس حاجی کے لیے. اس کا بدلہ محض صرف اور صرف جنت ہے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ حاجی کا جب حج قبول ہوتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغائر اور کبائر ایسے معاف فرما دیتے ہیں جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے. تو میرے عزیز دوستو، قربانی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور تم جو ذبیح اللہ کے حضور پیش کرتے ہو، اس ذبیح کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، اس جانور کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں، تو ایک ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں نیکی لکھتے ہیں. صحابی نے پوچھا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ، یہاں پر جانوروں میں کچھ مینڈے ہوتے ہیں، بھیڑ ہوتی ہیں، ان کے جسموں پہ بال نہیں ہوتے، اون ہوتا ہے. فصوف یا رسول اللہ، صوف اور اون کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، کیا ارشاد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون کے بارے میں بھی یہی حکم ہے. اون کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال میں نیکی لکھیں گے. اسے اخلاص کے ساتھ پیش کیجئے. اور جنہیں اللہ نے وسعت دی ہے پھر بھی اگر وہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مد نظر رکھیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وسعت ہے اور اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا تو وہ پھر ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ نبی علیہ السلام نے انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو آج تیسرا دن ہے، ابھی بھی بہت ساری ساعتیں موجود ہیں، عصر تک بہت وقت ہے۔ جن حضرات نے سستی کی ہے، غفلت کی ہے اور وہ وسعت رکھتے ہیں اور اس کے باوجود انہوں نے قربانی نہیں کی، تو کوشش کرے کہ وہ قربانی کا نذرانہ پیش کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 3 دن میں 10، 11 اور 12 ذی الحجہ میں اللہ کو کوئی عمل اتنا پسند نہیں جتنا کہ احراق دم، خون کے بہانے کے علاوہ کوئی عمل اللہ کو پسندیدہ ہے۔ اور چونکہ کل یوم تکبیر گزرا ہے، تمام حضرات اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ 1998 کو پاکستان نے غیرت کا مظاہرہ کیا اور ایٹمی دھماکے کیے، پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم اپنی دفاع پر، ہم اپنے عزت پر، ناموس پر کسی قسم کے سمجھوتے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ نے اس وطن کو یہ طاقت بخشی کہ یہ ایٹمی طاقت بنا، اور اس کی برکت سے آج دیکھو ہماری نمازیں محفوظ ہیں، ہمارے مساجد محفوظ ہیں، ہمارے مدارس محفوظ ہیں۔ یہ اسی کی برکت ہے۔ ورنہ پوری دنیا میں آپ ذرا پچھلے یہ 10-20 سال میں ذرا تاریخ پر بھی اپنی نظریں دوڑائیں اور حالات کے اوپر بھی ذرا دیکھیں۔ افغانستان کا کیا حال ہوا، عراق کا کیا حال ہوا، فلسطین کا کیا حال ہوا، اور ابھی حال ہی میں سعودیہ کے ساتھ جو دفاعی معاہدے ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ اسی ایٹمی قوت ہی کی برکت ہے کہ آپ ڈنکے کی چوٹ پر ماشاءاللہ آپ یہ معاملے کر رہے ہیں۔ میں نے کل ایک مفتی صاحب کا آرٹیکل پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ بہت عزت دی جا رہی ہے پاکستان کے لوگ جو حجاج کرام وہاں پر موجود ہے، وہاں کی انتظامیہ، پہلے رویوں میں اور ابھی کے رویوں میں بڑا فرق نظر آتا ہے۔ یہ انہی معاہدات کی برکت ہے۔ آج اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے رہی ہے، آپ کی ہزاروں فوج حرمین شریفین میں موجود ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ اور یہ اللہ کا تمہارے سے مطالبہ ہے کہ ہر وقت تیار رہیں دشمن کے مقابلے میں، اور دشمن تم سے کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ دین کا، اسلام کا یہی جذبہ ہے اور یہی مطالبہ ہے کہ دشمن ہمیشہ تم سے خائف ہی رہے۔ دشمن تم سے خائف رہ گئے تو اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ ہر حال میں اپنی استطاعت کے مطابق اپنی قوت کو اور اپنی طاقت کو مضبوط رکھو، تیاری پکڑے رکھو۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قوی مومن ہے یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ المؤمن القوی احب الی اللہ من ضعف المؤمن، جو کمزور مومن ہے اس سے طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ہم اور کچھ نہیں تو اللہ کے حضور شکرانے کے نوافل ادا کریں، اور یہ ساعتیں ہیں جس میں اللہ کی ہم بڑائی بیان کریں، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خراج تحسین کے لیے، ان کے رفع درجات کے لیے اور ان کے اصال ثواب کے لیے نوافل ادا کریں۔ 18 ذی الحجہ کو انہوں نے اپنی شہادت پیش کی، اور ان کے جو بڑے کارنامے ہیں وہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انہوں نے پوری امت کو قرآن کریم کی ایک قرات پر مجتمع کیا۔ یہ کوئی معمولی کارنامہ نہیں تھا، بہت فتنے تھے، بہت مسائل تھے اس دور میں، لیکن یہ ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے انہوں نے قراء کو جمع کیا، صحیفوں کو جمع کیا اور ایک قرات پر پوری امت کو متحد کیا۔ یہ ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اس دور میں حرمین شریفین کی وسعت ہوئی، مسجد نبی کی وسعت ہوئی، ایران کو فتح کیا، آرمینیہ کو فتح کیا، شمال افریقہ کو فتح کیا، بحری بیڑے انہوں نے تیار کیے، بیر روما کو انہوں نے ماشاءاللہ مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور انہوں نے ان کے باغات آج بھی
یہ کل میں نے ایک جگہ پڑھا کہ آج بھی ان کے باغات کا جو سرمایہ ہوتا ہے، سعودی گورنمنٹ ان کے نام کے اکاؤنٹس موجود ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام کے اکاؤنٹس موجود ہے، ان کے باغات کا آج بھی سرمایہ کاری ہوتی ہے، اور وہ ان کے اکاؤنٹس میں جمع ہوتا ہے، اور پھر غرباء، فقراء اور مساکین، ضرورت مند امت پر آج تک وہ سلسلہ جاری ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کی شہادت کی خبر دی تھی۔ نبی علیہ السلام احد پہ موجود ہیں، احد ہلنے لگا، نبی علیہ السلام نے ٹھوکر دی، اثبت یا احد، ٹھہر جاؤ، ان علیک نبی و صدیق و شہیدان، آپ کے اوپر نبی ہیں اور صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ اس وقت عمر اور عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے احد کے میدان پر اور احد کے پہاڑ پر۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی شہادت کی خبر پہلی دی تھی، اور جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو قریبی لوگ بہت سارے آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں حکم دیں کہ ہم ان کے خلاف مقابلہ کریے، جتنی بلوائی ہیں اور جتنے بھی باغی لوگ ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے مسلمانوں کے درمیان خون خرابہ ہو، اگر یہ مجھے مارنے پر تلے ہیں تو مارنے دو ان کو، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے امت کے اندر انتشار ہو اور خون بہے۔ تو آج ان کو بھی یاد کرنے کا دن ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پوری امت کو وحدت نصیب فرمائے، قوت نصیب فرمائے، حجاج کرام کے حج کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور جن حضرات نے قربانی کے نذرانے پیش کیے اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو شرف قبولیت نصیب فرمائے، اور جنہوں نے نہیں کیے اور وہ تنگ دست جذبہ رکھتے تھے، تنگ دستی کی وجہ سے وہ نہ کر سکے، ان کے لیے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق پہ برکتیں نصیب فرمائے کہ آنے والے وقتوں میں اور زیادہ وہ جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ قربانیوں کو پیش کرے، اور جنہوں نے جن کو وسعت حاصل ہے سستی کی، تو ابھی بھی وقت ہے کہ ان سے گزارش ہے کہ وہ قربانی کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کی رضا کو حاصل کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پورے دین پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔